بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ محترم بزرگوں، دوستوں، دینی بھائیوں، دینی بہنوں، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہے، برکتوں کا مہینہ ہے، رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کی رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے، اور یوں تو اللہ کی رحمت و رحمت ہے کہ اللہ کی رحمت کے در دن رات کھلے ہوتے ہیں، اور بندہ جب آ جائے اللہ درگزر کرنے تیار ہوتے ہیں، معاف کرنے تیار ہوتے ہیں۔ لیکن بعض موقع ہوتے ہیں کہ جس میں رحمت بڑی جوش میں ہوتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بڑے خطیب بھی گزرے ہیں۔ بیان میں ایک مرتبہ مرد بھی تھے، ایک طرف مستورات بیٹھی تھیں اور ترغیب دے رہے تھے کہ لوگوں رات میں خوب توبۃ اللہ کیا کرو، اور اس ترغیب میں حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں رات میں اللہ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ تو ایک بوڑھی اماں بیٹھی تھی، انہوں نے کہا کہ حسن پہلے آپ یہ بتائیں کہ اللہ اپنی رحمت کے دروازے بند کب کرتا ہے جو آپ کھولنے کی بات کرتے ہیں؟ اللہ کی رحمت کے در تو دن رات کھلے ہوتے ہیں، جب بندہ آئے معاف کرنے اللہ تیار ہوتا ہے، درگزر کرنے اللہ تیار ہوتا ہے۔ لیکن بعض موقع واقعی ایسے کمال کے ہوتے ہیں جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور بڑے بڑے پاپی نواز دیے جاتے ہیں۔ اور رمضان کا مبارک مہینہ بھی برکتوں کا مہینہ، رحمتوں کا مہینہ، اور اللہ کی طرف سے نوازشات کا مہینہ، بارش کے قطرات سے زیادہ اللہ کی رحمتیں الحمدللہ اس وقت برس رہی ہیں۔ اور اگر ان موقعوں پر بھی کوئی بندہ محروم ہو جائے تو واقعی اس بندے کے لیے بڑی محرومی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے، اللہ ساری امت کی مغفرت فرمائے۔ اس پر بڑی سخت وعید ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا ہے، اور اس پر ہمارے نبی کی آمین ہے۔ ہمارے نبی نے ایک مرتبہ صحابہ کو نہ جمع کیا، بھائی ممبر کے قریب ہو جاؤ، تو سارے جمع ہوئے اور آپ ممبر پر چڑھنے لگے۔ تو جب آپ نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسرے پر قدم رکھا فرمایا آمین، تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے کہا حضرت آج کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، پہلا پھر آمین آمین آمین، کیا بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل میرے سامنے تھے اور انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی جس نے رمضان کا مہینہ پایا، پھر بھی اس کی مغفرت نہ کی جائے۔ میں نے اس پر آمین کہا۔ پھر جب میں نے دوسرے پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک آئے اور وہ درود نہ پڑھے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ پھر میں نے تیسرے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے بد دعا کی کہ ہلاک ہو جائے وہ آدمی کہ جس کی زندگی میں اس کے ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچے اور ان کی خدمت کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے۔ میں نے اس پر بھی آمین کہا۔ تو رمضان کا مہینہ وہ مہینہ کہ اگر اس مہینے میں بھی بندہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جائے تو واقعی اس کی ہلاکت اور بربادی میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ بہت نوازتے ہیں، اور رات میں تو اللہ کی طرف سے اعلان ہوتے ہیں، ہے کوئی مانگنے والا عطا کیا جائے، کوئی ہے توبہ کرنے والا اس کی توبہ قبول کی جائے، کوئی ہے مغفرت کا چاہنے والا اس کی مغفرت کی جائے۔ کون ہے جو غنی کو قرض دے، ایسا غنی جو نادار نہیں، اور ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرا بھی کمی نہیں کرتا۔ روز اللہ کی طرف سے ماشاءاللہ اعلان ہو رہے ہوتے ہیں، لہٰذا ہمیں خوب کثرت سے اللہ سے مانگنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، تراویح کا خوب بطور خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ تراویح کا اہتمام کرنے والے کو یہ سعادت اللہ تعالیٰ دیتا ہے کہ سب سے بڑی جو معافی اور رحمت اور مغفرت کی رات شب قدر ہے، وہ رات اس بندے سے مس نہیں ہوتی۔ ماشاءاللہ 20 رکعت تراویح کا بندہ اہتمام کر لے تو کافی وقت اللہ کی عبادت میں چلا جائے۔ پھر جو تھوڑا بہت کچھ گھنٹے بچتے ہیں اس میں بھی کوشش کریں کہ اللہ کی عبادت کر لیں، تلاوت کر لیں اور نمازیں پڑھ لیں، رونا دھونا کر لیں، اللہ کو منا لیں۔ ایک ہوک سے دل میں ہوتی ہے، ایک درد جگر میں ہوتا ہے، میں چپ کے روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے۔ اور اللہ والوں کی تو وہ کیفیت ہوتی ہے راتوں میں کہ انہیں تو راتیں بھی کم پڑ جاتی ہیں اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں۔ لا معبود الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مسجود الا اللہ، لا مرغوب الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ 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 کر کر کے ان کی راتیں گزر جاتی، تلاوت میں گزر جاتی ہیں، دعاؤں میں گزر جاتی ہیں، رونے دھونے میں، اللہ کو منانے میں ان کی راتیں گزر جاتی ہیں۔ ہم بھی اپنی راتوں کی قدر کریں، ہم بھی اپنی راتوں کو سنواریں، بنائیں کہ ہماری راتیں ہماری آخرت کے بہترین سرمایہ بنتی چلی جائیں، ہماری راتیں آخرت میں نجات کے ذریعے بنتی چلی جائیں۔ تو دعائیں کریں اللہ سے، مانگیں اللہ سے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔
جب تک وہ یہ نہ کہنے لگے کہ میری تو دعائیں قبول نہیں ہوتی، پھر اس کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی۔ عام طور سے ہوتا ہے کہ بندہ کہہ دیتا ہے صاحب میری دعا کہاں قبول ہوتی ہے، تو اللہ قبول کرتا ہے، الا یہ کہ حرام لقمہ پیٹ میں اتر جائے تو دعائیں پھر عرش پر نہیں چڑھتی ہیں اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس سے ہماری شریعت میں حلال لقمے کا بڑا اہتمام بتایا گیا اور مال کی کمائی اور خرچ کی راہیں سکھائی گئیں تاکہ کوئی حرام لقمہ انسان کے پیٹ میں نہ اتر جائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کے بدن کی وہ بوٹی جو حرام مال سے پرورش پائے اس کے لیے جہنم کی آگ بہتر ہے، اس لیے ہمارے لقمہ کوئی حرام ہمارے پیٹ میں نہ اترے۔ ایک صحابی رسول نے کہا حضرت میں چاہتا ہوں میری دعائیں مقبول بن جائیں، تو آپ نے فرمایا حرام نہ کھانا، آدمی حرام کھاتا اس کی دعا اس کے سر کے اوپر بھی نہیں چڑھتی، البتہ دعا قبول ہوتی۔ تو کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے، بلکہ چلتے پھرتے، اللہ والوں کا تو معمول ہوتا ہے وہ چلتے پھرتے اپنے اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں کر رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں دعا میں گزرتے ہیں، راستہ چلتے ہوئے ان کی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں، بیٹھے ہیں تو دعا ہے، لیٹے ہیں تو دعائیں ہیں، مختلف موقعوں پر اللہ سے مختلف چیزوں کے مطالبے اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور کہہ بھی نہ کسی سے، اور ایسا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے کہ جب ان سے مانگے تو خوش ہوتے ہیں، نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں اور خوشی سے دیتے ہیں، اور ہم جو مانگے وہ کسی کو بتاتے بھی نہیں ہیں، لہٰذا ہم اللہ سے مانگنے والے بنیں۔ حدیث میں آتا ہے مومن کی دعا قبول ہوتی اور اس کو 3 جگہ استعمال کر لیا جاتا ہے، یا تو جو چیز مانگ رہا ہے اللہ وہی دے دیتا ہے، یا اگر وہ نہیں دینا، وہ مناسب نہ ہو تو اس کے بدلے میں کوئی اور چیز دے دی جاتی ہے، کوئی مصیبت ہٹا دی جاتی، اور اگر یہ بھی نہ ہوا تو اس دعا کو اللہ پاک سیونگ اکاؤنٹ میں ڈالتا ہے، اور پھر قیامت کے میدان میں اللہ تعالیٰ ایمان والے سے فرمائے گا کہ تو نے دنیا میں یہ دعا کی تھی، میں نے دنیا میں نہیں دیا تھا، آج اس کے بدلے میں تجھے یہ دیتا ہوں، تجھے یہ دیتا ہوں، تجھے یہ دیتا ہوں۔ تو اس وقت بندہ کہے گا یار کاش میری ایک بھی دعا نہ قبول ہوئی ہوتی تو آج مجھے کیا کچھ جنت میں مل جاتا، آج مجھے کیا کچھ آخرت میں مل جاتا۔ لہٰذا گھنٹوں دعا کی جا سکتی ہے، چلتے پھرتے دعائیں کی جا سکتی ہیں۔ کسی کی کوئی اچھی نعمت دیکھی تو اسے حسد نہ ہو، اسے جلن نہ ہو، اس سے نفرت نہ ہو۔ حسد کرنے والا گویا کہ اللہ کے فیصلوں پر اعتراض کرتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ نے تو نعوذ باللہ آپ نے تو غلط بندے کو دے دیا، آپ نے تو مجھے دینا چاہیے تھا، آپ نے اس کو کیوں دے دیا؟ تو ہونا یہ چاہیے کہ ہم حسد نہ کریں، جلن نہ کریں۔ کہتے ہیں انسان سے انسان کو کینہ نہیں اچھا، جس سینے میں کینہ وہ سینہ نہیں اچھا۔ اللہ کو پاک دل پسند ہے، صاف دل پسند ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم دعائیں کریں، اللہ آپ نے اس بندے کو فلاں نعمت عطا فرمائی ہے، آپ اس کی حفاظت فرمائیے، آپ اس کو اور دیجئے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ عطا فرما دیجئے۔ کوئی بندہ دین کے بڑے کام کر رہا ہے اور بڑے ان سے اللہ پاک دین کے کام لے رہے ہیں، تو ہمیں ان سے حسد نہیں رکھنا چاہیے، جلن نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ان کے لیے اللہ سے دعائیں کرنا چاہیے، اللہ آپ اس بندے کو اور عطا فرمائیں، اس کو اور زور کلام عطا فرمائیں، اس کو اور علم کا کمال عطا فرمائیں، اس کو اور علمی پرواز اور روحانی پرواز عطا فرمائیں۔ اللہ آپ مجھے بھی عطا فرما دیجیے، آپ میرا بھی دل بنا دیجیے، آپ میری بھی زندگی سنوار دیجیے۔ تو اللہ سے خوب دعائیں ہونی چاہیے، ہم روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں۔ جب دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ ادعونی استجب لکم، اللہ فرماتے تم مجھ سے مانگو میں تمہیں دوں گا۔ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا حکم ہے تم مانگو، اور وعدہ فرمایا کہ تمہارے مانگنے پر عطا کروں گا، لہٰذا اللہ کے سامنے روئیں دھوئیں، اللہ کو منائیں۔ رمضان میں بڑی رات مغفرت کی شب قدر ہے، اس رات میں اللہ تعالیٰ بڑی رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں، لیکن اس رات میں بطور خاص 4 لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں اللہ معاف نہیں کرتا ہے، لہٰذا ہم بطور خاص اہتمام سے ان گناہوں اور برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں کہ جن کی وجہ سے بندہ شب قدر میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ وہ کون سے گناہ ہیں؟ تو حضور نے بتایا تھا کہ ایک تو شراب پینے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، دوسرا ماں باپ کے نافرمان کو اللہ نے معاف نہ کیا، تیسرا تعلقات کے توڑنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا، چوتھا اندر میں کینہ رکھنے والے کو اللہ نے معاف نہ کیا۔ تو شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا، الا یہ کہ وہ توبہ کر لے اور یہ عہد کر لے اللہ سے کہ اللہ اب اس کے بعد نہیں کروں گا اور میں توبہ کرتا ہوں، اور پھر ان راہوں پر جانا چھوڑ دے اور صلاۃ الحاجت پڑھ کے، صلاۃ التوبہ پڑھ کے اللہ سے دعائیں کرے، اللہ آپ بچا لیجئے، آپ بچائیں گے تو بچوں گا ورنہ نہیں بچ سکتا۔ تو ایک تو شراب پینے والا معاف نہیں کیا جاتا، دوسرا ماں باپ کا نافرمان معاف نہیں کیا جاتا، ماں باپ کا ایک بڑا درجہ بتایا اللہ اس کے رسول نے، ان کو دکھ دینے والا شب قدر میں اللہ کی معافی کا حقدار نہیں بنتا۔ تیسرا تعلقات کا توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا،
حضور تعلقات جوڑنے کے لیے اور اس جوڑنے میں آپ نے فرمایا کہ جو توڑے اس سے جوڑو، اور جو ظلم کرو اسے معاف کرو، اور جو اپنی عطا سے محروم کرو اس کے اوپر احسان کرو، اور آپ نے خود اس پر عمل کر کے دکھایا۔ ہمارے بزرگ تھے مولانا یونس صاحب پونہ والے رحمۃ اللہ علیہ، وہ حدیث کے حوالے سے ایک بات ارشاد فرماتے تھے، قیامت کے میدان میں ایک شخص آئے گا جس کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہو۔ اللہ فرمائیں گے اس کو اٹھا کر پھینکو جہنم کی آگ میں۔ فرشتے کہیں گے اللہ اتنی نیکیاں لے کر آئے، جہنم میں کیوں پھینکنا ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس نے ایک موقع پر ایسی بات کہی تھی جس سے میرے بندوں میں توڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کے توڑ کا گناہ ساری نیکیوں پر بھاری، اس کو جہنم میں ڈال۔ اور ایک ایسا بندہ لایا جائے گا جس کے گناہ بہت زیادہ ہوں، اللہ فرمائیں گے اس کو جنت میں ڈالو۔ تو فرشتے کہیں گے اللہ اتنے گناہ لے کر آئے، جنت میں ڈالنے کی کیا وجہ ہے؟ تو اللہ فرمائیں گے اس نے ایک موقع پر ایسی بات کی تھی جس سے میرے ٹوٹے ہوئے بندوں میں جوڑ پیدا ہو گیا تھا، اس کے جوڑ کی نیکی سارے گناہوں پر بھاری، اس کو جنت میں ڈال۔ تو یہ زبان جوڑ والی بنے، توڑ والی نہ بنے، تو تعلقات کے توڑنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ اور چوتھا فرمایا کہ اندر میں کینہ رکھنے والا معاف نہیں کیا جاتا۔ لہٰذا بطور خاص اگر ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں تو ہم صلح صفائی کرنے والے بنیں۔ ماں باپ کو دکھ دے کر رکھا ہوا ہے، راضی کر لیں، ان کی خدمت کریں، ان کی دعائیں لیں، ان کی دعائیں بہت اوپر پہنچا دیں گے، بہت آگے پہنچا دیں گے۔ تعلقات ٹوٹے ہوئے ہیں، ہم صلح صفائی کر لیں، تعلقات واپس جوڑ لیں، اور ہم سے غلطی ہوگی ہم معافی مانگ لیں، کسی اور سے غلطی ہو ہم معاف کر دیں، جانی مالی حق باقی ہے، لینا دینا ہے، اس کی اصلاح کر لیں، اور دل گندہ ہے اس کو صاف کر لیں، دل کی صفائی کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی، اللہ تعالیٰ معافی کے در کھولے گا اور نوازے گا۔ لہٰذا رمضان کے ان موقعوں میں خوب دعاؤں میں لگیں، عبادتوں میں لگیں، اور یاد آ جائے تو مسیحا کار کے لیے بھی اللہ پاک سے دعائیں کریں، اللہ پاک مجھے بھی اپنا پسندیدہ دل اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں، زندگی اللہ تعالیٰ اپنی پسند کی، مجھے بھی اللہ پاک اپنی پسند کی زندگی عطا فرمائیں، اپنے نبی کی آنکھ کی ٹھنڈک بنائیں۔ میری بھی دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیاں خیر مقدر فرمائیں، رمضان کے مقاصد کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے حق میں پورا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔